مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ السلام علیکم، میں شازیہ جمیل روشنی کا سفر کا تیسرا پروگرام میں حاضر ہوں، اور جس طرح سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے ایام فاطمیہ کے پروگرام ہیں، اور آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ بی بی کے ایز اے وائف، ایز اے زوجہ، شریک حیات، کس طرح سے بی بی نے مولا علی کا ساتھ دیا، اس پہ آج پھر میرے ساتھ میرے معزز شخصیات جبین تالپور اور کوکب نقوی موجود ہیں۔ تو جس طرح سے ہم یہ پروگرام لے کے چل رہے ہیں جبین اور کوکب، آپ لوگوں نے دیکھا جیسے پہلے ہم نے بی بی کے سوانح حیات پہ بات کی، پھر ہم نے بی بی ایز اے بیٹی، کس طرح سے ہم سب کے وہ ماڈل ہیں، اور آج وہ ہستی جو ہم سب کی رول ماڈل، تو ان کے بارے میں، کیونکہ ان کا ہر قدم، ان کا ہر جو رول رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک ماڈل ہے۔ تو جس طرح ہم نے ان کے ایز اے بیٹی کا کیا تھا، آج ہم ان کی جو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کا کس طریقے سے ایز اے شریک حیات ساتھ دیا ہے، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے جبین آپ؟ جی، سب سے پہلے تو وہی آپ نے خود ہی جیسے کہہ دیا کہ بی بی سے بہتر کوئی رول ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے ہر قدم پہ، اور میں کا شروع کرنا چاہوں گی رسول پاک کی ایک حدیث سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ تو یہ اگین یہ دونوں طرف سے یہ تھا، اگر مولا نہ ہوتے تو بی بی کے لیے کوئی اور ساتھی نہ ہوتا، اور اگر بی بی نہ ہوتی تو مولا کو اس سے بہترین شریک حیات کوئی نہ مل سکتے۔ تو ہر قدم پہ ہم کف علی جس کو کہنا چاہیے بی بی رہی ہیں، اور اگر مولا کل ایمان اور ان کا نصف ایمان بی بی، مولا جو ہیں اگر انہوں نے غزوہ جنگ میں بہترین دشمنوں کے کتنے ہزاروں کی تعداد میں اگر انہوں نے ان کو نیست و نابود کیا تو ان کی تلوار کی دھار کس نے تیز کی؟ بی بی نے۔ ہر قدم پہ مولا کا ساتھ دینے کے لیے مولا کا ایک فرمان ہے کہ میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میرے غم دور ہو جاتے ہیں، میرے دل کے درد دور ہو جاتے ہیں۔ بتائیے، کل جہان کا مشکل کشا کہہ رہا ہے کہ میرے غم فاطمہ کو دیکھنے سے دور ہوتے ہیں۔ تو وہ ہستی کی کیا حیثیت ہوگی کہ جن کے جو ہے مولا کہہ رہے ہیں کہ مشکل کشا کی مشکل کشائی جیسے کہنا چاہیے کرنے والی ہستی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ ایز شریک حیات کے طور پہ کیا ان کی۔ میں نے بڑا خوبصورت کہیں سنا تھا کہ یہ وہ جوڑی ہے جو خدا نے بے شک بنائی ہے۔ جوڑیاں تو کہتے ہیں نا آسمان پہ بنتی ہیں، تو یہ وہ جوڑی جس جوڑی کو خدا نے خود بنایا ہو، وہ کہتے ہیں نا مولا علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے اور بی بی جو ہے وہ رسول کی بیٹی، تو یہ جوڑی خدا ہی بنا سکتا تھا اور کوئی نہیں بنا سکتا تھا، اور وہ جوڑی جس کا عرش پہ ہوا تو وہ جوڑی کیا جوڑی ہوگی؟ آپ کوکب تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیے۔ اب جس عنوان پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں ابتدا کروں گی ایک شعر سے۔ ویسے تو ہر رشتے میں ہی بی بی میں مثال ہے کہ جوہر نور محمد کی ضیاء ہے فاطمہ، جوہر نور محمد کی ضیاء ہے فاطمہ، اور مرضی معبود کی بھی راستہ ہے فاطمہ، مرضی معبود کی بھی راستہ ہے فاطمہ۔ اور اب مولا کی شریک حیات کی حیثیت سے آپ دیکھیے کہ شوہر بھی کون جو مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا علی کہ حیدر ایک کرار ہے مشکل کشائے دو جہاں، حیدر ایک کرار ہے مشکل کشائے دو جہاں، حیدر ایک کرار کی مشکل کشائے فاطمہ۔ اور وہ جو ایک نظم ہم نے جاری رکھی ہوئی اقبال کی، تو علامہ اقبال نے اس رشتے کو، اس حیثیت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ زوجگی میں بھی شرف سب سے سوا، بیٹی کی حیثیت سے تو اس کا ہے ہی، خواتین کی حیثیت میں سب سے سربلند ہے کہ زوجگی میں بھی شرف سب سے سوا، اس کا شوہر تاجدار خلطہ وہ انما، اس کا شوہر تاجدار خلطہ انما، مشکل کشا شیر خدا، اور جس کے خداموں میں ہوں جن و ملک، یعنی جناب سیدہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے خداموں میں ہوں جن و ملک، خدمت شوہر میں خوش و خوش سیر، کہ ایسی شریک حیات تھی، ایسی زوجہ تھی کہ وہ اپنے ملک جن کے خادم ہوں وہ شوہر کی خدمت میں خوش تھی۔ اور جب شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی
تم نے فاطمہ کو شریک حیات کی حیثیت سے کیسا پایا؟ تو مولا کائنات نے یہ جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے عبادت خدا میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ان کی عظمت بیان کرنے. جیسے رسول خدا نے جب مولا علی نے رشتہ دیا مولا بی بی کے لیے تو اس وقت بھی رسول خدا نے مولا علی سے یہ پوچھا. ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ مطلب اپنی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں. ہمیں دین یہ سکھا رہا ہے کیونکہ رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ جب مولا علی جیسی جو کل کائنات کے مالک ہیں ان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے ذرا بیچ کر گھر کے اندر ایک چکی اور اس طرح کی چیزیں لا کے رکھی جو ضرورت کا سامان تھا. تو ہمیں ایک میسج ملتا ہے اس چیز سے بھی کہ گھرانہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ گھرانہ پورے ہر چیز کے تہذیب اور آداب کا بھی پورا ایک جو ہے سلیبس ہے ہمارے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں پورا بالکل. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے پوچھا ان سے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ پہلے ہی جانتے تھے کہ ان کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن یہ پوچھنے کی بھی کہ آپ کو حق ہے بیٹی والوں کو کہ وہ اتنا پوچھے کہ کیا ہے. لیکن اور لالچ تو آف کورس آپ نے جیسے کہا جہیز، لیکن ہر چیز ایک مناسب حد سے، جیسے طریقے کا پورا یہ طریقے صرف ہمارے لیے دکھائے گئے تھے. وہ لوگ وہ ہستیاں ان چیزوں سے ماورا تھیں، وہ ان کو پہلے ہی جانتی تھی سب کچھ، وہ ہم سے بہتر. یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں میسج ملا ہے، ہمیں میسج چاہیے. شازیہ کے بعد رشتے کی ان کی شریک حیات کی شادی کی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے باقاعدہ اجازت لی تھی اور یہ تجویز پیش کی تھی جناب سیدہ کے سامنے کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، اور کیونکہ ان کے لیے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے آتے تھے تو اور کہ جناب سیدہ کی اجازت تھی. اس پہ وہ مسکرائیں رضامندی کہ بیٹی کی رضامندی لینا یہ شرعی حق ہے، جو کہ ہمارے یہاں بہت کم گھرانوں میں یہ چیز رائج ہے. ایک بات میں میسیجیں جیسے بالکل پورا نصاب ہے، اور ایک اور یہ اسی رشتے کے حوالے سے کہ شریک حیات کی ہمارے گھرانوں میں عموماً زیور کا تصور پہلے زمانے، اب تو تھوڑا چینج ہو گیا ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ یہ زیور کا لفظ اور وہ شادی بیاہ میں دیا جاتا تھا، یا جو استعمال ہے وہ شادی شدہ خواتین زیادہ کرتی تھیں، بچیاں یا لڑکیاں زیورات کم استعمال کرتی تھیں. تو ایک مرتبہ یہ میں نے بڑے عالم سے واقعہ سنا ہے کہ مدینہ کی عورتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ سب سے اچھا زیور کون سا ہے عورت کے لیے. کسی نے کہا چوڑیاں، کسی نے کہا کنگن، کسی نے کہا ناک کی کیل، کسی نے کہا جھمکے. جیسے سب کو پتہ ہے کمزوری عورت کی زیور. تو جب کوئی متفقہ فیصلہ نہ ہو پایا کہ کون سا زیور بہترین ہے تو سب نے کہا کہ چلو محمد کی بیٹی کے پاس سیکھتے ہیں. تو آپ کے پاس آئیں تو جب پوچھا کہ عورت کا سب سے بہترین زیور کون سا ہے تو جناب سیدہ نے سب کو آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا جو جواب دیا کہ عورت کا سب سے بہترین زیور حیا ہے، نہ چوڑیاں ہیں نہ کنگن ہے کچھ. اور دیکھیں کہ بی بی کا جواب کس چیز پہ دلالت کرتا ہے. اگر ایک چھوٹی بچی بھاری بھرکم زیور اور بہت میک اپ کر لے تو کتنی آکورڈ لگے گی، کم عمر بچی، لیکن حیا کے ساتھ ہوگی تو وہ چھوٹی عمر میں بھی خوبصورت لگے گی. اور ایک نوجوان یا جوان تو ماشاءاللہ جب پہلے تو سب ماشاءاللہ اور اس کی ستائش ہی کریں گے، اور اس کے ساتھ حیا بھی ہو تو وہ کتنا خوبصورت، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. وہ اس کی تزئین اور آرائش ہے. اور سب سے بڑا پوائنٹ آپ دیکھیے کہ اگر بڑھاپے میں ایک عورت بھاری بھرکم جب وہ عمر رسیدہ ہو جائے پہن لے زیورات یا میک اپ یا بھڑکیلے کپڑے تو کتنی مذہقہ خیز لگے گی، اور حیا کے ساتھ وہی خاتون اور معزز ہو جائے. کیسا مکمل جواب دیا ہماری بی بی نے. اور ان کی عقل و دانش، فہم و فراست وہی کہتی ہے نا کہ زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے بی بی کی اگر آپ جو جیسے کہنا چاہیے دنیاوی عمر اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو اتنی زیادہ ظاہر نہیں تھی، لیکن اس میں انہوں نے جس طریقے سے ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ان کے بہت سارے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں جس میں انہوں نے کئی باتیں ایسی کہیں کہ جس میں کہ یہی کہ اگر اہل بیت کی ایک ان میں یہ تھا کہ اگر ہماری بات مانیں تو آپ کے لیے صرف فائدہ ہی ہے، اور ورنہ گھاٹے، ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے. تو مطلب یہ آپ دیکھیں نا یہ ساری جو آپ نے حیا والی اگزامپل دی دیٹ وہ اتنی خوبصورت، بالکل اس میں دونوں جگہ کامیابی ہے. کیونکہ حیا کا اب ایک ٹپکل صرف جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہی، مطلب ہر چیز حیا ہر فیکٹر میں انکلوڈ ہوتی ہے، مطلب ہر غلطی سے روکتی ہے، اور ہر زندگی کے ہر چیز میں ہمارے کام آنے والی چیز ہے، چاہے آپ کوئی بھی فیلڈ میں ہوں. ایون آج کی بچیاں جیسے
باہر جاتی ہیں, جابس کرتی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس میں بھی اگر باحیا خواتین ہیں, باحیا بچیاں ہیں, تو ان کی صرف کامیابی ہے, لوگ ان کو آٹومیٹکلی رسپیکٹ کریں گے اگر وہ جو ہے ان کے وہ قدرتی حیا ان کے اندر موجود ہوگی. اور اسی طرح جس بھی خواتین جن بھی شعبوں سے منسلک ہیں, ہر جگہ حیا ایک ان کے لیے ایک اسیٹ رہے گا, اور ہر عمر کے ہر حصے میں بے شک بہترین زیور. بے شک. اور ہم بیوی کے گھر کا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بیوی نے مولا کا ساتھ دیا, فاقوں میں بھی ساتھ دیا, کہ روزے رکھتے تھے اور مولا کچھ لے کر آتے تھے, افطار کے لیے تیار کرتی تھی بیوی, روٹی پکاتی تھی اور سائل کو دے دیتی تھی. تو قرآن کی بڑی بڑی آیاتیں بیوی کی تعریف میں بھری پڑی ہیں. سورہ دہر ہے, سورہ قدر ہے. یہی جو واقعہ ہے اس پہ بھی میں آپ لوگ ماشاء اللہ سبھی لوگ نالجبل ہیں, لیکن ایک سوشل ایلیمنٹ یہ ہے اس کا کہ کون سی وہ بیوی ہوگی جو گھر میں موجود سب کچھ جو بھی بچا کھچا اس دن کا کھانا ہے وہ دے دے گی سائل کو, بغیر یہ سوچیں کہ جو ہے, کیونکہ یہ اعتبار اور یہ یقین جو ان کا تھا کہ جو ہے اس پہ کوئی سوال نہیں ہونا ہے کہیں سے بھی. اور کون سے وہ شوہر ہوں گے جن کو جو بھی یہ جانتے ہوئے بیوی کو اس طرح کی فریڈم دیں گے. تو مطلب آپ یہ پوری ریلیشن شپ جو ہے وہ ہماری تو عقلوں سے ہی جیسے کہنا چاہیے اونچی ہے چیز, وہ آپ نہیں سمجھ سکتے, لیکن اگر بچوں کو مثالیں دینی ہے تو آپ یہ دیکھیں, یہ دس از وہ جو آج کل بچے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ اور کیمسٹری کی بات کرتے ہیں ہر چیز میں, آپ وہ دیکھیے لیول دیکھیے بانڈنگ کا اور انڈرسٹینڈنگ کا, کہ بغیر کہے جہاں باتیں ہو جاتی ہیں سمجھ جاتی ہیں. ظاہر ہے ان ہستیوں سے کوئی وہ موازنہ نہیں, لیکن بچوں کو تو دنیاوی حساب سے مثالیں دیکھنی ہے نا, تو وہ یہ مثالیں دیکھیں کہ یہ ہے وہ, اس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. اچھا جب آپ کے افورڈ کر سکتے ہیں آپ دنیا کی ہر چیز مہنگی خریدنا اور انجوائے کرنا, صرف وہی انڈرسٹینڈنگ نہیں. انڈرسٹینڈنگ تب آپ کی سمجھ آتی ہے جب آپ کے پاس گھر میں 2 ہی روٹیاں ہوں یا 3 ہی روٹیاں ہوں اور آپ وہ اٹھا کے سائل کو دے دیں, کیونکہ اللہ کی خوشنودی مسئلہ اور یہ اللہ پہ یقین اور اپنی رضا بھی اور اللہ پہ یقین ہے. بے شک بالکل. اور بغیر کہے سنیں یہ بانڈنگ ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ یہ کیوں ہوا یا کیسے. اور جیسے آج کل کی بچیوں کو یہ بھی چھوٹے چھوٹے میسج ملنے چاہیے کہ بیوی نے اتنی طاقت رکھتے ہوئے, اتنی ان کی جو حیثیت تھی, اس کے باوجود چکیاں پیسیں. مطلب چاہتا خدا تو فرشتے بھیجیے, جبریل آتے تھے کہ ہم پیس دیتے ہیں, مگر بیوی نے یہ کر کے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ دوسرے گھر میں اگر جا رہی ہیں تو وہاں جا کے آپ ڈیمانڈس کریں اور یہ کریں وہ کریں, اپنے گھر کا ہر کام بھی خود کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا. تو ہمارے لیے بیوی ایک بہت بڑا ماڈل ہے. اور ایز اے بیوی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سے کچھ میسیجز دیں گے آج کل کی بچیوں کو بیوی کو سامنے رکھتے ہوئے. جمیل دیکھیے, میں نے کہیں ایک یہ بات پڑھی تھی, میرے خیال میں اشفاق احمد صاحب جو ہیں بڑے مشہور رائٹر, ان کی یہ تھی کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے انہوں نے میسیج دیا تھا کہ بیٹے اتنی بڑی مت ہو جانا کہ ان کے گھر میں سما نہ سکو, اور اتنی چھوٹی مت ہو جانا کہ ایسے گم ہو جاؤ کہ کسی کو نظر نہ آؤ. تو یہی پیغام ہے بچیوں کے لیے کہ اپنی حق اور اپنی جائز بات منوانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اننیسیسری ڈیمانڈز اور اننیسیسری چیزیں ریلیشن شپس کو خراب کر دیتی ہیں. چھوٹا سا میسیج یہ کہ وہ خاتون جنت تھی, سیدۃ النساء العالمین, سرور کائنات کی بیٹی, لیکن پھر بھی رسول اللہ نے یہی کہا تھا کہ شوہر کی مرضی اور اس کی رضا کو قبول. کہ آج کل کی بچیوں کے لیے بہترین میسیج یہ ہے کہ جو کچھ کریں وہ شوہر کی اجازت ہوئی ہے کہ شرعی مسئلہ ہے, اور اس کے بغیر نہ کریں, اور سخاوت کی بہترین مثالیں قائم کی. ماشاء اللہ, بہت بہت خوب, بہت اچھا آپ لوگوں نے میسیج دیا. یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چھوٹے منع ساتھیوں کا جو بیوی کی عقیدت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے, وہاں چلیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا, ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا, ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. یا حسین یا حسین یا حسین, یہ جنازہ فاطمہ
کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا آج ویرا ہو گیا گھر شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا آج ویرا ہو گیا گھر شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا سال 18 میں خاتون جنا جنت چلی سیدہ جنت چلی سن ہے چھوٹا بیبیوں کا شبر و شبیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا سن ہے چھوٹا بیبیوں کا شبر و شبیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا آپ کی امت نے بابا ٹکڑ کر ڈالا جگر ٹکڑ کر ڈالا جگر نہ گلا تقدیر کا ہے اور نہ جاگیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا نہ گلا تقدیر کا ہے اور نہ جاگیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا جا رہی تھی فاطمہ آنکھوں سے جاری اشک تھے ہائے جاری اشک تھے کربلا کا تھا تصور زینب دلگیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا کربلا کا تھا تصور زینب دلگیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا یہ جنازہ فاطمہ کا وارث تطہیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا آج ویرا ہو گیا گھر شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ فاطمہ کا کیا پیش خدا
مقصد کا محور فاطمہ یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ آیا ہے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ ان سے پہلا دین حق ان سے بڑی نسل رسول ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ آیا ہے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ کشتی دین خدا کی نا خدا ثابت ہوئی شب و شبیر جیسے دی کلنگر فاطمہ آیا ہے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ نام ہے تسبیح زہرا کام تسبیح خدا ذکر تیرا ذکر حق اللہ اکبر فاطمہ آیا ہے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ تیری خدمت میں ہوا فضا کو قرآن بر زبان اے لسان اللہ ایمان پرور
خد کا محور فاطمہ تو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند تو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند اور تیری دختر حبل میں کھلے سر فاطمہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی ہے جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ و امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب وا کر دے جن کی گودی بری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا السلام علیکم، میں شازیہ جمیل۔ ابھی آپ کو ہمارے بچوں کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ماشاءاللہ ہمارے بچے آج کل کی یوتھ اور جنریشن ہماری بہت خوبصورتی سے انہوں نے سوز و سلام اور نوحے پیش کیے، تو ہم اپنے پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں اور جہاں سے ہم نے بریک لیا تھا کہ بی بی ایز اے شریک حیات، کس طرح کا بی بی کا ہمیں اپنی زندگی میں بی بی کو ماڈل بنانا ہے ایز اے شریک حیات۔ تو میرے ساتھ پھر وہی موزے شخصیات دونوں ہیں، جبین اور کوکب، اور دو میری بہنوں نے اور ہمیں جوائن کیا ہے، شہناز مرچنٹ اور رابعہ۔ تو جبین آپ بتائیے کہ بی بی کو ایز اے شریک حیات ہم اپنی زندگی میں ایز اے ماڈل بنا کے کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہاں سے یہ کہوں گی کہ حیات، دنیاوی حیات سب سے کامل مکمل جن ہستیوں کی ہے ان میں مولا علی کا نام ہے، بے شک، اور ان کی شریک جو ہوں گی وہ شریک حیات ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود جن کو اللہ نے اپنے حجاب کی طرح راز میں رکھا ہے، ان کی تو ابھی ہم فضائل جتنے بھی بولیں ان میں سے ہم کوئی انصاف نہیں کر پاتے ان کے فضائل کے ساتھ، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے یہ لے کے چلنا ہے کہ ان کو ایز اے رول ماڈل شریک حیات کے لیے، تو بس یہی کہوں گی کہ انہوں نے بی بی نے بارہا ہر جگہ مولا کو، جیسے آج کی دنیا میں کہتے ہیں انکنڈیشنل سپورٹ، بے شک، کہ انکنڈیشنل سپورٹ جو ہے وہ دے کے بی بی نے، اور ہاں بالکل جیسے پہلے بھی پروگرام میں بات ہوئی کہ اطاعت اور وہ تو اپنی جگہ ہے، وفاداری اور وہ سارا کچھ،
لیکن یہ جو انکنڈیشنل سپورٹ ہے نا، یہ وہ ہے جس نے مولا کو مولا کو یہ کہا، جس کی وجہ سے مولا نے کہ جو ہے مطلب فاطمہ جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو وہ آپ مطلب یہ دیکھیے کہ ان کے لیے ان کی حیثیت کیا تھی. پہلے بھی میں نے پروگرام میں کہا کہ وہ دنیا کے مشکل کشا اور ان کی مشکل کشائی، ان کی ہیلپ کے لیے اگر کوئی شخصیت ہے تو بی بی کی ہے. تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ آج جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد ہیں، ان کو کس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہے. کتنا بھی اسٹرانگ مین ہو، اب جب ہم مولا علی کی مثال دے رہے ہیں، کتنا بھی مضبوط آدمی ہو، کتنا بھی اسٹرانگ، کتنا بھی سکسیزفل آدمی ہو، وہ جو شریک حیات کی سپورٹ ہے وہ ایک ضروری چیز ہے. تو آج کی بیویوں کے لیے، آج کے زمانے کی وائفس کے لیے یہی میسج ہے کہ دس از ون ریلیشن شپ جس میں آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ کرنی ہے. ہاں وہ تو خیر مولا جو ہیں ان کے ساتھ تو کوئی وہ مقابلہ کسی کا نہیں ہے، لیکن ہر ہسبینڈ کو ایسی ہی شریک حیات کی ضرورت ہے. بے شک. رابعہ آپ کچھ بتائیں. میں مولا کے کال سے ہی شروع ہوگی، مولا علیہ السلام کے، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کا چہرہ دیکھتے تھے تو ان کی دن کی تھکن اور پریشانی جو تھی وہ رنج و غم میں ختم ہو جاتے تھے ان کا چہرہ دیکھتے. تو یہی ہماری زندگی میں بھی یہی چیز آنی چاہیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو قدم بہ قدم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، اور اپنے آپ کو بھی ہم لوگ اپنے لیے بھی یہ بات کریں گے، آنے والی بچوں کے لیے، جنریشن کے لیے بھی یہ بات کریں گے کہ اپنے زندگی کے ہر موقع پہ اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا، جیسے انسان ایک دیوار بنی ہوتی ہے ایک اور، ویسے ایک ڈھال ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے، ہر پریشانی میں مرد کا ساتھ دیتی ہے، تو شانہ بشانہ وہ کھڑی رہتی ہے. تو اسی طرح ایک وہ جیسے تھے نا کہ گاڑی چلتی ہے، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انسان چلتا ہے تو یہ چیز چلتی رہتی ہے. گھر کا ایک کہتے ہیں وہ بیلنس ہوتا ہے گھر. تو اسی طریقے سے تھے جیسے ان ہستیوں کے جیسے جیسے ہم لوگ زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اور مضبوطی اپنی زندگی میں ملتی ہے. ہاں یہ ہمیں میسج بلکہ دینا بھی ہے کہ جیسے مولا کا اور بی بی کا دیکھا جائے تو دونوں طرف سے برابری کا تھا. جس طرح بی بی مولا کو سپورٹ کرتی تھی، اسی طرح مولا بی بی کو سپورٹ کرتے تھے. ہم لوگوں کو اپنے معاشرے میں یہ تبدیلی لانی چاہیے. ہم لوگ اپنے معاشرے میں مرد کو ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہر بات اس کی ماننی ہے، نہ چوں بولنا ہے نہ چیں بولنا ہے، جو بھی ہے اس طریقے سے ہر بات ماننی ہے. وہ ظلم کرے تو ہمارے گھر والے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، گھر بولتا ہے کہ اگر وہ تم پہ ہاتھ بھی اٹھائے تو چپ رہو، وہ تمہیں یہ بھی کہے تو چپ رہو. اس طرح کے معاشرے کو ہمیں چینج کرنا ہے. ہمیں اپنی جنریشن کو، اپنے آنے والی بچوں کو، یوتھ کو یہ سمجھانا ہے. ہمیں ان کو یہ کلچرل جو سوسائٹی ہے اس سے ہٹا کر ہمیں اسلامی سبق دینے ہیں کہ کیا اصل میں میاں بیوی کا رشتہ ہے، پیار محبت کا رشتہ ہے، اطاعت کا رشتہ ہے، خلوص کا رشتہ ہے، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ ہے، اور سب سے بڑی بات اعتبار کا رشتہ ہے. سب سے بڑی بات اعتبار. یہی چیزوں کی کمی کی وجہ سے آج کل معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. یہی چیزوں کی کمی کی وجہ سے اگر یہ چیز ہماری ختم ہو جائے تو ہر گھر ایک مثالی گھر بن جائے. آپ کیا کہتی ہیں کوکب اس بارے میں؟ کافی ڈسکشن کر چکے ہیں اس موضوع پہ کہ ایز اے شریک حیات کہ دیکھیں یہ رشتہ ہی ہے کہ شریک یعنی زندگی کا شریک. اور پھر ہم بات اگر ان ہستیوں پہ کریں کہ کائنات کے سردار ہوں، بہترین شخصیات ہوں دنیاوی لحاظ سے بھی ویسے بھی، تو بات تو ہے کہ ہم دنیا داروں کو ان سے کیا سبق لیں. انہوں نے جو بھی کچھ پیش کیا یا وہ رول ماڈل بنے یا جیسا بھی انہوں نے عمل کیا وہ ہم جیسے کم فہم لوگوں کے لیے. آپ نے بھی بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم یہ تعلیمات اسلامی عام ہو جائیں نا، نہ کسی شوہر کو بیوی سے شکایت ہو نہ بیوی کو شوہر سے شکایت. اگر ہم ان کی جناب سیدہ کی ایز اے بیوی شریک حیات جائزہ لیں تو ہم دیکھیں کہ ہر جگہ حالانکہ وہ مشکل کشا، پھر وہی بات آ جائے گی جب ان کا ذکر کریں کہ حیدر کرار کی مشکل کشا ہے، اور شوہر کی مضبوطی یا طاقت اس کی بیوی میں بھی نہ ہو. وہی کہ ہر اس میں سازگار ساتھ ان کا ساتھ دینے والی، انہیں سپورٹ کرنے والی. اگر سخاوت کا میدان میں آپ اگر 40 اونٹ دے رہے ہیں قطار کے ساحل کو تو بیوی اپنی چادر دے رہی ہیں، جس سے کتنے اپنا گلو بند دے رہی ہیں، کسی طرح بھی پیچھے نہیں. اگر وہ شیر خدا ہے، بہادر ترین شخص عرب کا، اب جنگوں سے آتے ہیں تو آپ تلوار ذوالفقار کو خود دھوتی ہیں، صاف کر کے رکھتی ہیں اور وہ پکڑی جاتی ہیں. ہر اس میں عبادت خدا میں آپ نے کہا کہ میں نے بہترین مددگار پایا فاطمہ کو. ہر جگہ یعنی شوہر کو بیوی کی پشت پناہی حاصل ہوگی تو خوبصورت معاشرہ تشکیل. اور اگر تنگی ہے تو کوئی شکایت نہیں، فاقہ ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے، فراوانی ہے تو بھی اللہ رسول اور زکوٰۃ غریبوں کی راہ پہ کرنا، اس میں کوئی دریغ نہیں، کہ ہر معاملے میں معاون اور مددگار ہو.
اور خوبصورت معاشرہ جب بھی تشکیل پائے گا خوبصورت رشتہ کہ شوہر بھی خیال رکھے اور انہی کو رول ماڈل بنائے، تعلیمات پہ عمل کریں. ٹھیک ہے اللہ نے عورت کے لیے بہت سے، یہ نہیں کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ مار برداشت کرو، یہ نہیں ہے، یہ چیزیں اس کے اپنے حقوق ہیں لیکن وہ انتہائی صورت میں، اور یہ چیزیں پیدا ہی نہ ہو کہ اگر وہ تعلیمات پہ عمل کیا جائے، وہ زمین کی بات کا توازن رکھا جائے، تو کوئی عورت جو خوش ہوگی وہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کے جائے. بے شک یہ فیکٹ ہے. تو بس بی بی کو اور ان کو رول ماڈل بنائے گی کیسے. لیکن ادھر بھی وہ مولا علی تھے. بات یہ بھی ہے کہ مردوں کو بھی ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے کہ اچھے شوہر بنے تو دونوں کی زندگی جنت. بالکل. میں نے بلکہ ایک امام خمینی کا آخری خط پڑھا تھا، بڑا خوبصورت خط تھا وہ، کہ اس میں انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے لکھا تھا. بڑا پیارا سا خط تھا کہ وہ مطلب اس طرح سے رسپیکٹ تھی جی ایک بیوی کو اپنی، اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ پانی بھی مانگتی تھی تو لا کے دیتے تھے احترام سے. تو کہنا یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب شوہر کو، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر شوہر کو کھانا، شوہر لا کے بیوی کو پانی بھی دے رہا ہے یا شوہر لا کے چائے بھی بنا دے تو اس کو گھور کے دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں کیا. یہ وہی چیز ہمارے یہاں، حالانکہ شریک زندگی شوہر ہی ہے، شریک زندگی شوہر ہی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ حکم ہے کہ اگر بیوی کھانا بنا رہی ہو تو آپ سبزی کاٹ کے دیں، اس میں کچھ. اور کہتے ہیں بہت کامیاب ایسے شوہر ہوتے ہیں اور بہت ثواب ہے اس چیز کا، بہت ثواب ہے کہ میاں آپ کا ہر چیز میں آپ کا شانہ بشانہ چلے اور آپ کا ساتھ دے. مگر ہم ہاں مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم اپنے، ابھی تک وہی بات میری بار بار میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہم اپنے معاشروں میں پھنسے ہوئے. ہم معاشرے سے نکل کے مذہب پہ آ جائیں تو یہ دنیا جو ایک جنت بن جائے. شناز آپ بتائیے آپ کیا؟ نہیں میں بالکل جبین کی بات سے بہت ایگری کرتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی کہ یہ وائف کو جو ہے وہ ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے، رائٹ؟ بیکاز اگین اٹس اے سیئنگ بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از آلویز اے وومن بیہائنڈ، رائٹ؟ تو اور جیسے مولا علی کا کال ہے، رابعہ نے کہا تھا کہ وہ جب بھی آتے تھے گھر تو خوش کی ایک مسکان دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، وچ از ٹرو ایبسلیوٹلی رائٹ. تو یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور آف کورس ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اور پھر میں کوکب کی بات سے بھی سہمت ہوں کہ جب ایک لڑکی جو ہے وہ بیوی کو رول ماڈل بن کے چلیں گی تو سکسیزفل میرڈ لائف ہے، تو وہاں لڑکے کو بھی مولا علی کو ایک رول ماڈل بنایا تو دونوں طرف کا یہ ہے. تو آج کل بکس بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کس مولانا انڈین کے کوئی مولانا ہے، انہوں نے لکھی ہوئی کہ لڑکی کے کیا ہے حقوق ہے، لڑکی کے کیا. ویری ویری نائس بک، رائٹ؟ کہ مطلب شریک حیات اور شریک زندگی کیا ہے. تو دیز آر دا بکس وچ اگر لڑکے لڑکیاں اگر اس کو پڑھے تو آئی تھنک سو اٹس ویری نائس بک. تو کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر پیرنٹس اس میں نہیں آتے ہیں اینڈ وہ لوگ خود ہی پڑھتے ہیں اس بکس کو اینڈ دین دے نو دیٹ واٹ آر دیئر رائٹس، واٹ آر دیئر ڈیوٹیز ٹورڈز دیئر وائف اور ہسبینڈ. اینڈ اٹ کین بی اے ویری سکسیزفل میرج لائف. پھر یہ گھر ٹوٹنے کے اور یہ ڈیورسز جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہو گئے ہیں، تو یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی. باقاعدہ مولا علی کے کال سے ریلیٹڈ اور بی بی کے اس سے بہت اچھی بک ہے. آئی تھنک سو اٹ شوڈ بی. بالکل بیسکلی بات ہے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ سنسیئرٹی پہ ہے، ایگزیکٹلی، اور محبت. ہمارے پاس جیسے کہا کہ ہیں بالکل سب بچیاں اگر بیوی کے ان کو فالو کریں فٹ اسٹیپس کو، اور مرد جو ہیں وہ مولا کے ان پہ چلیں، کیونکہ کبھی بھی ایک سائڈ سے صرف نہیں ہوتا ہے، ایفرٹ دونوں سائڈ سے کرنا پڑتا ہے. تو ہر گھر جنت بن جائے. بالکل ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکھیں. No person is perfect, but we can try. ہر کوئی ٹرائی کرے. ہم یہاں اپنے پروگرام کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اپنی حدیث خان کی طرف چلتے ہیں، اور کیونکہ وہ انتظار کر رہی ہیں ہمارا اگلے سیگمنٹ کے لیے. تو انشاءاللہ جیسے ہی حدیث ختم ہوتی ہے ہم اپنے پروگرام کو وہیں سے شروع کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو ملک کا مالک، کشتیوں کا چلانے والا، روز جزا کا حامل. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو ایسا اول اور قدیم جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ایسا آخر اور باقی جس کی کوئی انتہا نہیں. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو اول اور قدیم ہے، جو ظاہر اور باطن ہے. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو سیاہ اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی چونٹی کا نقش پا بھی دیکھتا ہے، اس کی رفتار سے بھی آگاہ ہے، اور اس کے دل مضطرب میں ضروریات کی تمام فہرست کو بھی جانتا ہے. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار عالم جو سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی مچھلی کے بدلتے ہوئے رنگوں کو بھی دیکھتا ہے، اس کی سانس دینے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور اس کے خطرات اور ترجیحات سے بھی بخوبی آگاہ ہے. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو بے مثال اور بے مثل ہے، اور بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے. مومنین گرامی، بارگاہ پروردگار عالم میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی عمر بابرکت عطا فرمائی اور ہماری توفیقات میں اتنا اضافہ عطا فرمایا کہ آج ہم عزادار امام حسین علیہ السلام بن کر ذکر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کرنے کے لیے ایام فاطمیہ میں مجلس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں آ کر بیٹھ گئے ہیں. میں اور آپ عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں، میں اور آپ عزادار جناب سیدہ علیہ السلام ہیں. اس صف کی مالک ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اس صف کی وارث ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور جتنی بھی عبادت ہے، جو بھی ذکر ہے، اس کے لیے بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں جھولی پھیلا کر استدا کرتے ہیں کہ بی بی ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے گا، بی بی ہماری خطاؤں کا نہ دیکھیے گا تو اپنی عطا کو دیکھیے گا، اس لیے کہ بی بی آپ زاہدہ ہیں، مرضیاں ہیں، بطول ہیں، فاطمہ ہیں، ام ابیہا ہیں، ام البریاں ہیں، آپ مبارکہ ہیں، آپ صدیقہ ہیں. پروردگار کی خاص نعمتیں، اس کا خاص لطف و احسان آپ ہی کے لیے ہیں. اور بی بی جو ہم درود و سلام آپ پر اور آپ کے خاندان پر بھیجتے ہیں، اس درود و سلام کے ذریعے سے توسل کر کے رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا حصول حاصل کرتے ہیں. اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذیل میں آج کتاب انوار خمسہ کی ایک روایت بیان کی جائے گی. یہ روایت ایسی روایت ہے جو ہمارے ایمان کو جہاں تازہ کر دیتی ہے، ہماری روح کو جہاں بالیدگی بخشتی ہے، وہاں نور کے ان پیکروں اور ہدایت کے ان اجسام کے لیے، ان اطہار مقدسہ کے لیے ہماری عقیدت کا بار بار اظہار کر کے ہمیں یہ یقین کامل دلاتی ہے کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہم خیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم کوثر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم قدر کی حاصلہ بی بی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انوار خمسہ کا روایت کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ صنادید قریش کی کچھ مستورات رسول خدا ختمی مرتبت رحمت للعالمین بشیر و نذیر طٰہ و یاسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شادی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دختر نیک اختر کو، اپنی فرزانہ بیٹی کو ہمارے یہاں شادی کی دعوت میں بھیجیں. رسول خدا قبول کر لیتے ہیں. جناب سیدہ کو کہتے ہیں کہ بیٹی آج آپ کو صنادید قریش کے یہاں شادی کی تقریب میں شرکت کرنی ہے، لیکن یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں. بی بی جانتی ہیں میں ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں، میں ختیجہ
طاہرہ کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جب وہ گھر سے نکلا کرتی تھیں کنیزوں کے جھرمٹ میں ہوتی تھیں، میں ان کی بیٹی ہوں جنہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ اور بی بی یہ بھی جانتی ہیں کہ ان قریش کی عورتوں کا مقصد میری پذیرائی کرنا نہیں ہے، میری تعظیم و احترام کرنا نہیں ہے، بلکہ مجھے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ میرے معمولی مذاق کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ ملکۃ العرب کی بیٹی اونی کھدر کے پیوند لگا کپڑوں میں تشریف لا رہی ہیں۔ جناب سیدہ نے جب اس بات کا اظہار کیا، اس وقت روایت آگے بڑھتے ہوئے بیان کرتی ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ختمی مرتبت کی خدمت میں سلام عرض کر کے کہا، پروردگار کہتا ہے کہ بطول و عذرا کو جناب رسول خدا کی اس دختر نیک اختر کے لیے پیغام ہے، ام ابیہا کے لیے پیغام آیا ہے۔ ام ابیہا کے لیے کیا پیغام آیا ہے؟ پروردگار عالم کہتا ہے کہ بی بی سے کہیے آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ پروردگار کا پیغام آنا تھا، حکم پروردگار عالم آنا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے قبول کیا شادی میں جانا۔ اب اس بی بی نے آرائش کرنا شروع کی۔ کیسے آرائش کی ہوگی؟ ملکۃ العرب کی بیٹی نے، سیدہ نساء العالمین نے، اس بی بی نے ایسے آرائش کی کہ روغن شرافت کو اپنے بالوں میں لگانا شروع کیا، نجابت کی کنگھی کو سر میں پھیرنا شروع کیا۔ جب نجابت کی کنگھی کر لی، میری بی بی نے عبادت کا لباس زیب تن کیا۔ عبادت کا لباس پہننے کے بعد میری اس صدیقہ بی بی نے زہد و تقوی کی نالین کو زیب پا کیا۔ نالین کو زیب پا کرنے کے بعد چادر تطہیر کو سر پہ ڈالا۔ چادر تطہیر کا سر پہ ڈالنا تھا، عفت کا مکنا رخ انور پہ ڈالا۔ عفت کے مکنے کو رخ انور پہ ڈالنے کے بعد کنیز کے طور پر تواضع کو لیا، اور بی بی ابھی گھر سے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن خالق پروردگار کو ذات ہدیت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ادھر بی بی گھر سے نکلنا چاہتی ہیں، ادھر جنت سے 100 حوریں پرواز کرتی ہوئی آتی ہیں۔ در بطول پر آ کے ضرور یہ کہا ہوگا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا معدن رسالہ۔ حوران جنت تشریف لائیں، جناب سیدہ کو لیا، حجرے میں لے گئیں۔ ان کے پاس آرائش کا ایسا سامان تھا، جنت سے قیمتی حلے تھے، جنت کے زیورات تھے، کسی کے پاس آب سلسبیل تھا، کسی کے پاس جنت کا پنکھا تھا۔ بی بی کو آرائش کرنا شروع کی، اور یہاں آرائش کرنے کے بعد بی بی اس شان سے در بطول سے ایسے زہرا نکل کے باہر آتی ہیں کہ وہ جنت کی حوریں 20 حوریں آگے چلتی ہیں، 20 حوریں دائیں چلتی ہیں، 20 حوریں بائیں چلتی ہیں، 40 حوریں پیچھے چلتی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدۃ نساء العالمین، جب صنادید قریش کی شادی میں آتی ہیں، جب عورتوں نے دیکھا تو غش کھا کر گر گئیں۔ کسی نے کہا ایسا لباس ہمارے پاس نہیں، کسی نے کہا ایسا زیور ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے کہا نور فاطمہ زہرا جو رخ انور سے تمام جہاں کو منور کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر غش کھا کر گر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ایسی کنیزیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ کچھ صنادید قریش آگے بڑھی، جناب فاطمہ زہرا کے قدموں پر خود کو گرا کے کہتی ہیں، بی بی آپ کے رخ انور سے جو نور نکلتا ہے اس نے ہماری آنکھیں کھول دیں۔ اب سے پہلے ہم کفر میں تھے، لیکن آپ کے رخ انور کے نور کو دیکھ کر اعلان کرتے ہیں، بی بی آپ حق پہ ہیں، بی بی آپ کا بابا حق پہ ہے، آپ کے بابے کا خدا حق پہ ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تمام کی تمام یہودی عورتیں رخ انور کا نور دیکھ کر سیدہ کے سامنے اقرار اسلام کرتی ہیں۔ یہ شان و مرتبہ ہے جناب سیدہ کا خدا کی نظر میں، اور یہ شان و مرتبہ ہے پروردگار کو جو مقصود تھا کہ اس محفل میں دکھایا جائے۔ ذات پروردگار عالم ان ہستیوں پر خود بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ کو بھی حکم دے رہا ہے، اور مومنین کو بھی کہہ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
مومنات کیسے فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیان ہو. یہ فضیلت تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. یہ فضیلت تو ملائکہ بیان کر رہے ہیں. جن و انس کی کیا بساط ہے کہ فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیان ہو سکے. وہ بی بی جو نور کا پیکر ہیں، اس لیے کہ روایت خود بیان کرتی ہیں. رسول خدا روایت میں خود کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی ارض و سما کی خلقت سے کئی سال پہلے عرش پر نور کی صورت میں موجود تھی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت مقام زہرا سلام اللہ علیہ کیا تھا؟ پروردگار کے پاس جناب سیدہ کس مقام پہ موجود تھی؟ رسول خدا نے کہا سیدہ زیر عرش موجود تھی. صحابی نے پھر تعجب کر کے پوچھا رسول خدا، اس وقت نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی غذا کیا تھا؟ پروردگار عالم نے کہا غذائے نور فاطمہ زہرا تسبیح و تحلیل خالق تھی. قربان جاؤں اس بی بی کی کہ جب عرش کے نور میں صورت میں موجود ہو تو تسبیح و تحلیل خالق ان کی غذا ہو، اور جب زمین پر آ جائیں تو 3 دن کا فاقہ کر کے بھی حمد و ثنائے پروردگار کرتی رہیں. اور ہمیں اس روایت میں نظر آتا ہے جو اب آپ کو بیان کرتی جاؤں گی، فضیلت اہل بیت اطہار. دیکھیے کہا جاتا ہے حبشہ کے ایک بادشاہ نے رسول خدا کی خدمت میں چاندی کے تاروں کی بنی ہوئی ایک چادر ہدیے کے طور پہ بھیجی. جب یہ چادر رسول کے پاس آ گئی، رسول مسجد میں جا کے اعلان کرتے ہیں یہ چادر اس کو عنایت کروں گا، یہ چادر اس کو ہدیہ کروں گا. غور فرمائیے گا میرے اگلے جملے پہ. رسول اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ چادر اس کو ہدیہ کروں گا جو محب اللہ اور رسول ہوگا. یہ چادر اس کو ہدیہ کروں گا جو محب رسول اور اللہ ہوگا، اور یہ چادر اس کو ہدیہ کروں گا جو محبوب اللہ اور رسول ہوگا. یعنی چادر جس کے حصے میں جائے گی تو یہ اعلان ہو جائے گا کہ چادر کا مالک وہ ہے جو محب اللہ اور رسول ہے، اور اس چادر کا مالک وہ ہے جو محبوب اللہ اور رسول ہے. یہ سننا تھا. تمام اصحاب کی گردنیں بلند ہو گئی، ہر آنکھ رسول خدا کے اوپر. ہر کوئی چاہتا ہے یہ چادر حاصل کر لے، لیکن رسول نے دائیں دیکھا، رسول نے بائیں دیکھا، اور پھر عمار سے کہا عمار بتاؤ علی کہاں ہے. عمار کا یہ سننا تھا. دوڑتے ہوئے در فاطمہ زہرا پہ آئے، سلام کر کے کہا مولا آپ کو آقا بلاتے ہیں. علی تشریف لائے. رسول خدا نے وہ چاندی کی چادر مولا کائنات کو ہدیہ کر کے اعلان کیا یہ علی اور اس کا گھرانہ ہے جو محب اللہ اور رسول ہے. یہ علی اور اس کا گھرانہ ہے جو محبوب اللہ اور رسول ہے. اور محبوب اللہ اور رسول کا کیا عمل تھا؟ وہ چادر لی، بازار میں گئے اور چادر کو 3000 درہم میں بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد وہ درہم گھر نہیں لے کے گئے. یہ کائنات تو عطا کرنے والا یہ کائنات کو عطا کرنے والا گھرانہ ہے. مولائے کائنات نے وہی تمام انصار و مہاجرین میں وہ چادر کا حصہ بانٹ دیا. 3000 درہم دے کر جب مولائے کائنات پلٹے ہیں تو رسول خدا نے کہا علی آج ہم آپ کے گھر دعوت پر آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو 3000 درہم ملے ہیں. مولائے کائنات نے کہا بسم اللہ کہو مولا آپ آئیے. رسول خدا جب تشریف لائے، میں نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ پروردگار نے تمام فضیلتیں ان کو عنایت کر دی، لیکن یہ وہی گھرانہ ہے کہ جس گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو. 3000 درہم تمام انصار و مہاجرین کو دینے کے بعد گھر میں کوئی کھانے کا سامان کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن ایک دفعہ جب رسول تشریف لائے ہیں، جناب سیدہ نے جب تام لگایا ہے، اس کھانے میں سے مشک کی ایسی خوشبو آ رہی تھی. رسول خدا مسکرائے. رسول سب جانتے ہیں، علی سب جانتے ہیں، لیکن امت کو بتانا مقصود تھا. رسول نے کہا علی یہ کھانا ان پیسوں میں سے تو نہیں آیا. مولا نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ وہ پیسے تو گھر ہی نہیں آئے. اس وقت رسول نے کہا جناب سیدہ کی طرف دیکھ کر بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بی بی نے ایک ہی جملہ کہا بابا بغیر حساب کے معلوم ہوا کہ عظمت شان فاطمہ زہرا یہ ہے کہ جب رسول خدا ان کے گھر میں طعام کرنے کے لیے آ جائیں تو پروردگار جنت میں سے کھانا بھیج کر یہ اعلان
کر دیتا ہے کہ اگر عیسیٰ کی مادر گرامی مریم کے لیے جنت میں کھانا آ سکتا ہے تو یہ فخر مریم ہے، یہ فخر حوا ہے، یہ فخر آسیہ ہے جن کے لیے جنت سے طعام بھیجا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کے یہاں کھانا کھا کر ہاتھوں کو بلند کر کے رسول خدا نے دعا کی، تمام حمد اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مجھے اس دنیا سے جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دکھا دیا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ مومنین گرامی، یہ گھرانہ وہ گھرانہ اہل بیت کا جس کو پروردگار عالم نے فضائل عطا فرمائے، لیکن یہ وہی گھرانہ ہے امت نے جس کو مصائب عطا فرمائے۔ ان ایام میں، ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں یا زہرا کی تسبیح ہمیں مسلسل کرتے رہنا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اور اس کے علاوہ یا فاطمہ کی تسبیح ہمیں مسلسل کرتی رہنی ہے، اس لیے کہ بی بی کا وہ نام ہے، اسم فاطمہ زہرا وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے حاجات کی برابری ہوتی ہے۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جس سے ہم توسل قائم کرتے ہیں، اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جب توسل قائم ہوتا ہے نا، دل میں محبت آتی ہے نا، تو آنکھ میں آنسو ضرور آتے ہیں، اس لیے کہ یہ بی بی وہی بی بی ہے۔ مومنین گرامی غور سے سنیے گا، یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ دختر رسول خدا ہونے کے باوجود، سید النساء العالمین ہونے کے باوجود یہ بی بی دربار میں جاتی ہیں، اور اس عالم میں دربار سے واپس آ کر قبر رسول خدا پر فریاد کر کے کہتی ہے، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، اگر روشن دنوں پر آتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ وہ بیوی ہے جو خود دربار میں گئی، یہ بیوی ہے جن کی بیٹی دربار میں گئی، فرق اتنا تھا، فاطمہ زہرا اصحاب رسول کے دربار میں گئی تھی، فاطمہ زہرا با پردہ گئی تھی، اور جب ثانیہ زہرا، جب سر ابیہا، جب محبوب مصطفیٰ، جب زینب گئی ہے، جب ام کلثوم گئی ہے دربار میں، تو نہ بھائی تھا نہ باپ تھا، تمام کے سر کٹا کے سب کو شہید کرا کے بے مکنا و چادر میری بی بی رسد زدہ گئی ہے۔ اور اس گھرانے کا مقدر تو دیکھیے جو امت نے لکھا ان کے نصیب میں، کہ جہاں فاطمہ زہرا دربار میں گئی، جہاں ثانیہ زہرا دربار میں گئی، وہاں پوتی زہرا 4 سال کی ننھی سکینہ اس عالم میں جاتی ہے کہ سکینہ کا کرتا جلا ہوا، کانوں پہ خون کا نشان ہے، یہ بی بی جس کو تمام سفر میں تماچے لگتے ہیں۔ مومنین گریہ کیجئے جناب فاطمہ زہرا پہ، اس لیے کہ جب اس میں فاطمہ نام سے جاری ہوتا ہے زبان سے تو دل ہمارا مغموم ہو جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے اس امت سے، کہا جاتا ہے جسم کی کوئی ایک ہڈی ٹوٹ جائے، انسان جب حرکت کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے، انسان جب سانس لیتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے شکستہ پہلو کے ساتھ 75 یا 95 دن میری بی بی ہر سانس کے ساتھ تکلیف میں تھی، میری بی بی کو ہر سانس کے ساتھ غم تھا۔ میری بی بی وہ بی بی ہے جب وقت آخر آیا ہے نا، جناب اسما سے کہا، اسما میں کمرے میں جا رہی ہوں، چادر لے کر لیٹ گئی، اسما میں جب تک نہ بلاؤں میرے پاس نہ آنا۔ بی بی نے تسبیح و تحلیل شروع کی، جناب حسن و حسین قبر رسول خدا پہ ہیں، مولا کائنات گھر سے باہر ہیں،
جناب اسما کہتی ہیں کچھ دیر بعد تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی. جناب اسما سمجھ گئی نور فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوتا ہے. جناب اسما اس روایت میں بیان کرتی ہیں گھر کا دروازہ کھلا, حسن و حسین داخل ہوئے, گھبرائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. پوچھا اسما ہماری والدہ کہاں ہیں؟ جناب اسما نے کہا شہزادو والدہ تو اندر ہے, آپ تو قبر رسول پہ گئے تھے, اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ شہزادوں نے کہا ہاں نانا جان کی قبر پہ گئے تھے, جا کر سلام کیا. نانا نے سلام کا جواب دیا اور فوراً کہا حسن و حسین آج یہاں بیٹھنے کا موقع نہیں, اماں کی خبر لو, تمہاری اماں اس دنیا سے جاتی ہیں. جناب اسما نے سر کو جھکا لیا, جانتی تھی شہزادوں کو اب کیا دیکھنا ہے. جناب اسما نے شہزادوں کو ماں کی طرف بھیجا. حسن و حسین داخل ہوئے. کہا جاتا ہے جناب حسن نے ماں کے پائنتی آ کر بیٹھ گئے. جناب حسین, میرے مولا حسین, میرے آقا حسین, جناب سیدہ کے پاس جا کر کہتے ہیں اماں حسین کا سلام لو. کوئی جواب نہ آیا. شہزادے نے پھر کہا اماں حسین کا سلام لو. جب کوئی جواب نہ آیا, اب کے تیسری دفعہ کہا, کوئی جواب نہ آیا. حسین نے سر سے ننھے امامے کو اتارا, سر کو پیٹ کے کہا اماں یہ کون سا وقت آتا ہے جب حسین بلاتا ہے, اماں جواب کیوں نہیں دیتی؟ اسما کہتی ہے میں نے دیکھا مولا کائنات گھر میں پریشان داخل ہوئے. پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا قبر رسول پہ گیا تھا, قبر رسول پر جا کر دیکھا شہزادے نہیں تھے, میں نے وہاں جا کر سلام کیا, جواب نہ آیا. جبرائیل کی آواز آئی, وہ کہنے لگے علی فوراً گھر جائیے, آپ کا حسین روتا ہے. حسین کے رونے سے یہاں فاطمہ غش کھا کر گر گئیں. فاطمہ کے غش کھانے سے رسول خدا ماتم کرتے ہیں. ہائے عزادارو, مولا نے کس طرح سے بچوں کو ماں سے الگ کیا ہوگا. غسل و کفن ہو گیا, وصیت زہرا ہے, میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے حق نہ دیا, میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے مجھے جھٹلا دیا. علی رات کے اندھیرے میں دفنائیے گا, علی کسی کو میری قبر کا نشان نہ بتائیے گا. مولا نے ہر وصیت پر عمل کیا. خطبہ نمبر 200 نہج البلاغہ کا میرے مولا کی دل کی کیفیت بیان کرتا ہے. قبر کے پاس جا کے کچھ جملے کہے تھے مولا نے. کیا کہا تھا رسول خدا سے؟ سلام کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے جانے سے میرا صبر کم ہو گیا, علی تنہا رہ گیا, میرا صابر امام مظلوم و تنہا ہو گیا. عزادارو, جب دنیا میں کوئی مرتا ہے نا تو اس کے جنازے میں سب آ جاتے ہیں, سب پرسا دیتے ہیں, قبر کھودی جاتی ہے. قبر میں اتارنے کے لیے ایک شخص ہوتا ہے, ایک قبر میں دیتا ہے, دوسرا لیتا ہے. لیکن مظلومہ فاطمہ زہرا جب علی قبر میں اتارنا چاہتے ہیں, کوئی محرم موجود نہیں جو جنازہ سیدہ کو لے. روایت بیان کرتی ہے قبر سے 2 ہاتھ نکلے. رسول خدا نے کہا ہوگا علی میری امانت دے دو. میرا دل کہتا ہے علی نے کہا ہوگا رسول امانت لے تو رہے ہیں لیکن فاطمہ ویسی نہیں جیسے پہلے تھی. اب فاطمہ شکستہ پہلو کے ساتھ آ رہی ہے, فاطمہ شہادت محسن کے ساتھ آ رہی ہے, فاطمہ دکھ لے کے آ رہی ہے. فاطمہ کو جھٹلایا گیا, فاطمہ کا حق دربار میں نہ دیا گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. ہاتھوں کو بلند کیجیے. یا رب الحسین بحق حسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ اللہم صلی علی محمد وعلی. السلام علیکم, میں شاز جمیل اپنے پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. امید ہے آپ کو ہماری حدیث پسند آئی ہوگی.
تو اب ہم اپنی آخری بات پیش کرتے ہیں. تو ہمارا موضوع تھا بی بی ایز اے ماڈل شریک حیات. تو سب سے پہلے کوکب آپ چھوٹا سا میسیج دیجیے, اب آپ اپنی آخری بات کیا کہتی ہیں؟ میرا میسیج یہ ہے اس گفتگو کے آخر میں تمام بیویوں کے لیے اور بننے والی بیویوں کی جو بچی ہیں کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی معاون اور مددگار ہوں اور ان سے ہر معاملے میں تعاون کرے. جب شوہر کسی مشکل میں خاص طور پہ تو اس کی ہمت بنائیں اور توازن قائم رکھیں. شکریہ. فراز. میرا بھی میسیج سب نیولی ویڈ یا آلریڈی شادی جن کی ہونے گی کہ آلویز بی سپورٹیو ٹو یور ہسبینڈ, بس بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین دیر از آلویز اے وومن. تو اینڈ this relationship is always a trust relationship, so mutual understanding and trust is always should be there. Thank you. جاوید. میں تو بس یہی کہوں گی کہ ساری باتیں ہم نے ویسے ہی کور کی ہیں ماشاءاللہ اور سب کچھ ہے, مگر دنیا کا سرد و گرم جو ہے وہ ہر رشتوں میں ہر جگہ چلتے ہی رہتے ہیں زندگی میں. اس میں ایک بس چھوٹی سی دعا ہے کہ جب آفتاب حشر کی گرمی ہو 400 سایہ رضا پاک کا ہم کو بہم رہے, یہ سر ہمیشہ در زہرا پہ خم رہے. ہم اپنا سر اس در پہ جھکائیں گے تو ہمیں ساری مشکلیں ویسے ہی آسان ہوں. بے شک. رابعہ. زندگی میں اتار چڑھاؤ تو بہت آتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں یا اپنے آباء و اجداد کی زندگی میں دیکھیں, اپنے ماں باپ کی, تو زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے. تو اس میں اگر ہم لوگ اعتماد ایک دوسرے کا بحال رکھ لیں یا پورا تو ایک صبر بھی تھوڑا سا رکھ لیں اور اعتماد ایک دوسرے پر رکھ لیں, تو میرے خیال میں زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. تو اسی چیز کو میرے خیال میں آج کے جنریشن کو یا ہم لوگوں کو سب کو لے کے چلنا چاہیے. میرا آج کا یہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور میری آخری بات یہ کہ ہر ماں کو اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے یہ ضرور سکھانا چاہیے کہ اپنے شوہر کے قدم بقدم چلو, اطاعت کرو, اس سے وفا رہو اور اس سے محبت کرو. یہ سب چیزیں اگر ہر لڑکی کے اندر ہوں گی تو اس کا گھر جنت بن کے رہے گا. اب ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا, ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا, در جلا ڈالا فاطمہ زہرا, در جلا ڈالا فاطمہ زہرا, فاطمہ زہرا.